بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ کتاب میں اداس رہتا ہوں شام کا۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف مدیحہ تبسم۔ پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ یہ ناول کل 80 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 50 سے۔ علیشہ، بھائی کو سانس تو لینے دو۔ ندت اسے ٹوکتے ہوئے پھر سے اسکواش نکالنے لگی تھی۔ آتے ہی چڑیلوں کی طرح چمٹ گئی ہو۔ ہادی نے بھی فوراً حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ نہ کہو بیری، میری گڑیا کو کوئی کچھ مت کہا کرے۔ دلار سے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس نے ہادی کو سرزش کی تھی۔ اس نے اٹھلاتے ہوئے ہادی کو انگوٹھا دکھایا تھا۔ وہ فقط اسے گھور کے رہ گیا۔ بھائی، شادی میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں، میری ساری شاپنگ ابھی باقی ہے، وہ بسورتے ہوئے بولی تھی۔ تو گڑیا، تم ہادی کے ساتھ چلی جاؤ نا اور اپنی پسند کی چیزیں خرید لو۔ ندت کے ہاتھ سے اسکواش کا گلاس پکڑتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بھائی، مجھے نہیں جانا ہادی کے ساتھ۔ ایک تو اتنی جلدی مچا دیتا ہے، اوپر سے مہنگی چیزیں خریدنے پر اتنی آنکھیں نکالتا ہے۔ وہ ٹھنکی تھی۔ مجھے بھی تمہیں ساتھ لے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بھائی نے ہی تمہیں فضول میں سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ کوئی ڈھنگ کی چیز خریدو تب بھی بات ہو، بیکار چیزوں پہ پیسے اڑاتی رہتی ہو۔ ہادی اس کی فضول شاپنگ سے ہر وقت عاجز رہتا تھا۔ جب بھی موقع ملتا وہ اس سے عادت پہ ڈپٹتا ضرور تھا۔ دیکھ لیا بھائی، آپ نے اس کو شاپنگ سینٹر میں یوں ہی ٹوکتا رہتا ہے۔ اس نے بڑا سا منہ بنایا تھا۔ ہادی ٹھیک کہہ رہا ہے علیشہ، اب تم بچی تھوڑی ہو، ہر چیز دیکھ کے مچلنے لگ جاتی ہو۔ میں خود تمہیں شاپنگ کرواؤں گی شادی کی، اور بھی بہت سے اخراجات ہیں، ہمیں اپنا بجٹ خراب نہیں کرنا۔ ندت نے بھی ہادی کا سائڈ لی۔ بھائی، آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شکایتی انداز میں شیراز کو دیکھا تھا۔ اوہ ہو، آپ تو بچی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ علیشہ جتنی بھی شاپنگ کرے گی وہ سب خرچ میرے ذمہ، اب خوش؟ بات کے آخر میں اس نے علیشہ کا سر ہولے سے تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ کون سے آنسو اور کہاں کے آنسو؟ وہ خوشی سے جگمگاتا چہرہ لیے بولی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر شیراز نے بھی بے ساختہ اطمینان بھری سانس خارج کی تھی، جبکہ ندت اپنا سر پھر سے رہ گئی تھی۔ پھر پتہ بھی نہ چلا تھا اور شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ اس نے گہرا فیروزی سوٹ زیبتن کیا تھا، جس پہ آف وائٹ اور ملٹی نگینوں کا بھاری کام ہوا تھا۔ میچنگ جولری، چوڑیاں اور نفیس میک اپ، سب نے مل کے اس کے حسن کو دو آئشہ کر دیا تھا۔ سب سے منفرد ممتاز بنی وہ پوری محفل کی جان لگ رہی تھی۔ شارق تو دیوانوں کی طرح اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ سچ میں یار، میرا دل چاہ رہا ہے آج تمہیں بھی رخصت کروا دوں۔ اسٹیج پہ دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی، جہاں شیراز بھائی کی سالی عاتقہ اور ہادی کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ وہ بھی سائڈ پہ کھڑی بہت انجوائے کر رہی تھی، جب شارق نے اس کے کان کے پاس آ کر کہا تھا۔ توبہ ہے شارق، تمہیں چاہیے کہ ہادی کی ہیلپ کرو، وہ اکیلا ہی بیچارہ لڑکی میں پھنسا ہوا ہے اور تم مزے سے یہاں کھڑے ہو۔ وہ قطعاً اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہوئے بغیر اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کروں یار، ہر طرف تو تم ہی نظر آ رہی ہو، ایسے میں غلطی سے کسی کا ہاتھ پکڑ بیٹھا تو بھری محفل میں چترول ہو جائے گی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بڑی بے چارگی سے بولا تھا۔ علیشہ کی ہنسی فوارے کی مانے چھوٹی تھی۔ شارق مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می، راستہ چھوڑیے۔ اس کی نظروں کا تسلسل اسی کی تھیکی آواز سے ٹوکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے عاتقہ کھڑی تھی اور ناگواری کا تاثر لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ سوری، شارق معذرت کرتے ہوئے سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ ایک نظر علیشہ پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی نظروں کے تاثر نے علیشہ کو عجیب سا احساس سے دوچار کیا تھا۔ اسی وقت رخصتی کا غلغلہ تھا تو وہ بھی سر جھکاتے ہوئے رابعہ بھابی کی طرف بڑھ گئی، جنہیں اسٹیج سے نیچے لایا جا رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں وہ اور ماما شیراز بھائی اور رابعہ بھابی کے ساتھ گاڑی میں تھے۔ سارا راستہ وہ شیراز بھائی کو چھیڑتے آئی تھی۔ کبھی کبھی وہ رابعہ بھابی کو بھی کوئی چٹکلا سنا دیتی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت یادگار دن تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، اگرچہ وہ رات
کو بہت زیادہ تھک گئی تھی، لیکن پھر بھی صبح بہت ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب وہ ناشتہ اپنی نگرانی میں تیار کروا کے ٹرالی میں سیٹ کر کے شیراز بھائی کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ دروازہ شیراز بھائی نے کھولا تھا۔ رابعہ بھابھی ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی تھیں۔ السلام علیکم لیڈی اینڈ جینٹلمین، ناشتہ ریڈی ہے، خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے ٹرالی گھسیٹ کے میز کے قریب کی تھی اور ساتھ ہی ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی تھی۔ اتنی جلدی ناشتہ؟ یہ کون سا ٹائم ہے ناشتے کا؟ رابعہ بھابھی بھی اس کے سلام کا جواب دیے بغیر برش ڈریسنگ پہ رکھتے ہوئے اس کی جانب پلٹی تھیں۔ میری پیاری بھابھی جان، آپ نے شاید ٹائم نہیں دیکھا، صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ سے وال کلاک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کی توجہ وقت کی جانب مبذول کروائی تھی۔ نظر آ رہا ہے مجھے۔ رابعہ نے ناگواری سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا اور بولی بھی تو لہجہ بزاریت کے لیے ہوا تھا۔ میں 1 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتی، سوری۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ کی جانب مڑ گئی تھی۔ علیشہ کو ہرگز ایک رات کے دلہن سے ایسے انسلٹنگ رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ہک دک رہ گئی۔ چلو رابعہ، تھوڑا سا ہی کر لو، بچی اب لے آئی ہے تو۔ شیراز اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ گیا تھا، اسی لیے ازالہ کرنے کی غرض سے کہہ بیٹھا، وٹ ربش۔ اس نے غصے میں ہیئر برش پٹکا اور شیراز کو دیکھا۔ شیراز، آپ اتنی چھوٹی اور معمولی بات پر مجھے فورس کریں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سخت نظروں سے شیراز کو دیکھا تھا۔ سوری رابعہ، سوری ڈیئر، نہیں دل کر رہا تو مت کرو ناشتہ، نو پرابلم۔ علیشہ تم لے جاؤ یہ سب، جب تمہاری بھابھی کہیں تب لے آنا۔ شیراز کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ فوراً اس کی منت سماجت پر اتر آیا تھا اور ساتھ ہی علیشہ کو بھی جانے کا کہہ دیا۔ علیشہ کو لگا وہ کھڑے کھڑے زمین میں گڑ گئی ہو۔ کس دل سے وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی باہر سے آئی تھی، وہی جانتی تھی۔ اسے رابعہ کے نہیں شیراز کے رویے نے دکھ دیا تھا۔ اس کی ساری خوش دلی مردہ دل میں بدل گئی۔ ولیمے کا فنکشن رات کو تھا، وہ یوں ہی بجھی بجھی سی رہی۔ پہلی دفعہ وہ اپنی ہی فیملی کے کسی بندے سے ہرٹ ہوئی تھی، اس لیے کوشش کے باوجود اپنے تاثرات کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہر بندہ ہی اپنی جگہ مصروف ہونے کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دے پایا تھا۔ تم کیوں اداس ہو، بلبل بنی پھر رہی ہو؟ وہ رابعہ کو اسٹیج تک چھوڑ کے نیچے اتری تو شارق نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں اتنی خوشی سے کے موقع پر کیوں اداس ہونے لگی؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ بہلاوے تم کسی اور کو دینا، مجھے نہیں۔ وہ قطعاً اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ کہیں ہادی سے تو جھگڑ کے نہیں بیٹھی صبح سے؟ اس نے اپنا ہی قیاس لگایا۔ کچھ نہیں، میں بس کل سے نور کے ویٹ میں تھی کہ تہمینہ آنٹی نے کہا تھا وہ ولیمے پہ پہنچ جائیں گے، لیکن آج صبح ہی ان کا فون آ گیا کہ کسی عزیز کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ نہیں آ سکتے، اسی لیے میرا دل اتنا برا ہو رہا ہے۔ وہ بالآخر ایک اچھا خاصا عذر تراشنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اف لڑکی، کیا بنے گا تمہارا اور کیا تم بناؤ گی میرا؟ یہ کوئی بات ہے ہرٹ ہونے والی؟ شارق نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، لیکن چونکہ اس کی حساسیت سے آگاہ تھا اسی لیے اسے ڈپٹنے کا ارادہ فی الوقت موقوف کر دیا تھا۔ اچھا سنو، میرا 2-3 ہفتوں تک کراچی کا ٹور لگنا ہے، تم میرے ساتھ چلی جانا، میں تمہیں تہمینہ آنٹی کی طرف چھوڑ دوں گا۔ اب خوش؟ وہ اسے چیئر اپ کر رہا تھا۔ تھینک یو شارق، تم کتنے اچھے ہو نا۔ اسے اپنے دل و دماغ پہ چھایا غبار واقعی جھٹکتا محسوس ہوا۔ یہ احساس ہی بڑا خوش کن تھا کہ اسے ایک ایسا بندہ ملا ہے جس کو ہر وقت آپ کی خوشیوں کا احساس رہتا ہے۔ وہ آپ کو صرف ہنستا مسکراتا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ شکر ہے تم مسکرائی تو۔ اگر تمہیں کراچی اتنا پسند ہے تو ہم ہنی مون کے لیے بھی کراچی ہی چلیں گے، کیا خیال ہے؟ اس نے شرارت بڑی شوق نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرخ چہرے سمیت بولی تھی۔ یعنی کہ تم فری ہونے کی ضرورت تو ہے۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، وہ اپنے ہی جملے پہ مسکرا اٹھی۔ اسی وقت پاس سے گزرتی عاتقہ نے آج پھر بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ علیشہ کو الجھن تو ہوئی تھی، لیکن جلد ہی شارق نے اپنی بات کی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس کی کسی بات پر مسکرانے لگی۔ آرزو، ارمان، چاہت، مدعا، کچھ بھی نہیں تھا، بہت کچھ پاس لیکن اب رہا کچھ بھی نہیں۔ کیسی کیسی قیمتی چیزوں سے اٹھا ہے حجاب، دوستی، دلجوئی، ہمدردی، وفا، کچھ بھی نہیں۔
زندگی کے نوز پر مناظر اتنی تیزی سے بدلتے تھے کہ وہ خود چکرا کے رہ گئی تھی۔ رابعہ بھابی نے ان کی توقع سے بھی زیادہ جلدی اپنے رنگ ڈھنگ بدلے تھے۔ شیراز بھائی کو جس طرح اپنے قابو میں کیا تھا انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا تھا۔ ابتدا میں تو ان کا زیادہ وقت اپنے میکے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ ندر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا کہ بیٹیاں تو اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، شادی کے بعد والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ بس ان کا اتنا سا کہنا ہی عذاب ہو گیا۔ رابعہ نے تو رہ رہ کر آنکھیں سجا لی تھیں، رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں، اور نہ جانے شیراز کو کیا کچھ کہا تھا کہ وہ اس دن سے ندرت کے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اور رابعہ نے جب سے ان کی ضد میں آ کر گھر رہنا اور گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تھی تو ندرت اس وقت کو پچھتانے لگی جب ان کی زبان سے یہ کلمات نکلا۔ رابعہ کو ہر بات پہ اعتراض تھا۔ کچن کو ہر وقت وہ اپنی نگرانی میں رکھتی تھی، گھر کا خرچ اس نے لے لیا تھا اور وہ ہر چیز کو ناپ تول کر دیتی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے تمہارے ناشتے کا؟ ابھی کل تو میں نے شیراز سے بریڈ اور انڈے منگوائے ہیں اور آج سارا فریج خالی پڑا ہے۔ علیشا نے آج کالج سے چھٹی کی تھی، اس لیے دیر سے اٹھنے کے باعث اب ناشتہ کرنے کچن میں آئی تھی۔ ابھی اس نے چائے کا ایک گھونٹ ہی لیا تھا جب وہ اس کے سر پر آن پہنچی۔ آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ 1 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں ہوتا، جبکہ میں تو ابھی 10 بجے ہی اٹھ آئی ہوں۔ علیشا کو اپنے پہلے دن والی تذلیل ہرگز نہیں بھولی تھی، اور بات منہ پہ مارنے کا شاید اس سے بہتر موقع اس کو دوبارہ نہ ملتا۔ وہ ہر وقت اس کی روک ٹوک سے عاجز آ چکی تھی۔ میرے شوہر کی کمائی کھاتی ہو تم اور مجھ پر ہی بولتی ہو؟ وہ تندن اس سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے چھنکار اٹھی۔ وہ صرف آپ کے شوہر نہیں، میرے بھائی بھی ہیں۔ وہ بھی خاموش نہیں رہی تھی۔ آج اس نے بھی حساب بے باک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اوہ بھائی، یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں رہنا ہے تو میری مان کے چلنا پڑے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ یہ آپ کا نہیں، میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی۔ وہ بھی علیشا فرحان تھی، کسی سے نہ دبنے والی۔ باپ کا گھر ہے تو اپنی مرضی کر کے دکھاؤ۔ علیشا کے ہاتھ سے چائے کا مگ چھینتے ہوئے اسے سنک کی طرف اچھال دیا۔ ٹھا کی آواز آئی تھی اور قیمتی مگ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ علیشا کو اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، کس چیز کا شور ہے؟ شارق جو علیشا کو ہی تلاش کر رہا تھا شور کی آوازیں سن کر اسی طرف آ گیا۔ کیسے ہو شارق، بڑے دنوں بعد آئے ہو؟ آؤ بیٹھو نا۔ شارق کو دیکھتے ہی فوراً اس نے زبان شیرینی نکالنے لگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے متعجب ہو کر سنک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، جہاں بجا مگ کی ٹوٹی کرچیاں بکھری تھیں اور چائے فرش پہ پھیل رہی تھی۔ ہاں کچھ نہیں، علیشا کو شاید چائے پسند نہیں آئی، بچی ہے نا ابھی، کوئی بات نہیں، تم بیٹھو نا۔ شرمسار لہجے میں کہتی وہ گویا اپنی شرمندگی پر قابو پانے کی سی کوشش کو ظاہر کر رہی تھی۔ رابعہ نے اس عیاری و مکاری سے پینترا بدلا تھا کہ وہ اپنی جگہ حق وقت رہ گئی تھی۔ حیرت نے اسے اس قدر شدت کر دیا تھا کہ ذہن سے سارے الفاظ نکل کر گویا ہوا میں تخلیل ہو گئے تھے۔ وہ اس کی بات کی تردید میں ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ بہت بری بات ہے علیشا، یو آر ناٹ اے چائلڈ ناؤ۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا بڑے مسافت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ارے بھائی، ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کر ہماری ہی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہو؟ مانا کہ حق رکھتے ہو، مگر یہ حق اپنے گھر جا کر استعمال کرنا۔ اس نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بابی ہونے کا ثبوت دیا تھا اور ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ لیکن بھابی، اس نے کچھ کہنا تھا کہ رابعہ نے اس کی بات قطع کر دی۔ لیکن کچھ نہیں، میں دوبارہ ناشتہ بنا کر دیتی ہوں اور تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کیا یاد کرو گے، بھابی نے کتنا اچھا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اپنائیت بھری مسکان لبوں پہ سجاتے ہوئے اس کی پھرتیاں قابل دید تھیں۔ علیشا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رابعہ سے زیادہ اسے شارق کے رویے نے صدمہ پہنچایا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی تھی لیکن اس سے نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایسا واقعہ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ رونما ہوا تھا۔ رابعہ نے چند منٹ لگائے تھے اور الیکٹرک کیٹل سے چائے اور سینڈوچ تیار کر دیے، ساتھ ہی ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ یہ لو گڑیا، ناشتہ کرو تم بھی، لو نا شارق۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ شارق متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ اتنی تصنع اور بناوٹ، اس قدر عیاری اور منافقت۔ علیشا کو لگا تھا اگر وہ 1 سیکنڈ بھی مزید رکی تو اس کا دماغ پھٹ جائے، اور اس کی چیئر کو زور سے پیچھے دھکیلا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں کی طرف بڑھ گئی تھی۔
اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کا یہ عمل رابعہ کے لیے مزید راہ ہموار کر دے گا۔ لاشعوری طور پر وہ شاعری کی منتظر تھی کہ وہ ابھی اس کے پیچھے بھاگا آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے بے تاب ہو کر کھڑکی سے جھانکا تھا، جہاں پورچ سے نظر آتے مناظر اسے ساکت جامد کر دیا۔ شارق اور راویہ کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ یوں ہی ہنستے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور چند لمحوں کے بعد اس کی گاڑی پورچ سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ شارق مجھ سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پہ ڈھہ گئی تھی، اور بات اگر یہیں تک ہوتی تو شاید وہ برداشت کر جاتی، لیکن رابعہ پورے لاہے عمل کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ نہ جانے اس نے شیراز بھائی کو کیا غلط سلط پٹی پڑھائی تھی کہ رات کو جب وہ ماما اور ہادی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی تو شیراز بھائی آگ بگولا ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ علیشہ، آج تم نے بدتمیزی کی ہے اپنی بھابھی کے ساتھ، اور وہ بھی شارق کی موجودگی میں۔ ان کی آواز اس قدر بلند تھی کہ تینوں چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے ابھی تو پہلے حادثے سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ نیا الزام اس کے سر دھر دیا گیا۔ ماما، دیکھ رہی ہیں آپ اپنی لاڈلی کو، اسی لیے تمہارے ناز رکھتے برداشت کرتا رہا ہوں کہ تم میری بیوی کے سامنے بدتمیزیاں کرتی پھرو۔ وہ شیراز بھائی جنہوں نے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی کسی دوسرے کو اسے چھونے نہیں دیا تھا، آج خود اس پر برس پڑے تھے۔ لیکن بیٹا، ہوا کیا ہے؟ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شارق تو آج آیا ہی نہیں۔ ندرت ساری صورتحال سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی جگہ سچی تھی۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ شارق آئے اور ان سے ملے بغیر ہی چلا جائے، بلکہ اگر وہ گھر نہ ہوتی تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اب ان کو کیا معلوم کہ رابعہ نے ان کے گھر نہ ہونے کا جھوٹ تراش کر کے اسے ملنے سے روک دیا۔ دیکھا شیراز، میں نہ کہتی تھی آپ کے گھر والوں نے مجھے ہی جھوٹا قرار دینا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو فون کر کے پوچھ لیں۔ علیشہ نے اس کے سامنے چائے کا کپ میرے منہ پر دے مارا تھا۔ میں نے برا منائے بغیر اس کو دوبارہ ناشتہ بنا کے دیا، لیکن اس نے تو شارق کا بھی لحاظ نہ کیا، ناشتہ وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ندرت کی بات سن کر رابعہ تیر کی مانند اپنے کمرے سے نکلی تھی اور بلند آواز سے چلانے لگی تھی۔ غلط کہہ رہی ہیں آپ۔ علیشہ لاکھ نخریلی سہی، لیکن وہ بڑوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ ہادی کے تو میٹر گھوم گیا۔ اگرچہ وہ آج کے واقعے سے لا علم تھا، لیکن اتنے عرصے کے بعد میں وہ رابعہ کی فطرت کو سمجھ گیا تھا۔ یقیناً وہ کوئی نئی گیم کھیلنا چاہ رہی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے، یہی عزت میری اس گھر میں رکھی ہے، جس کا دل چاہے اٹھ کر مجھے ذلیل کر رہے۔ وہ نہایت شاطر عورت تھی۔ اس نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لہجے میں زمانے بھر کی مظلومیت سموت ہوئے اس نے کہا تھا، اور اگلے ہی لمحے بلند آواز سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اپنی اولاد کو؟ شیراز غصے سے بھڑکتے ہوئے ندرت کی طرف دیکھ رہا اور بولا، آئندہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لال انگارہ آنکھوں سے ان دونوں گھورتے ہوئے وہ تن فن کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بے یقینی کے تمام نفوس اپنی جگہ منہمد ہو گئے تھے۔ لیکن آپ بھی، مجھے ہادی زیادہ اچھا لگا ہے، عاتقہ نے بسورتے ہوئے رابعہ سے کہا۔ رابعہ کے ماتھے پہ بل ڈال کے اپنی گور مغرور بہن کو گھورا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ کیسے وہ اتنے دنوں کے اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، جبکہ اس کی سوئی ہادی پہ اٹک کے رہ گئی ہے۔ بے وقوف لڑکی، کبھی کسی نے مرد کا حسن بھی دیکھا ہے؟ مرد کی ہمیشہ جیب دیکھی جاتی ہے، اور ویسے بھی شارق کون سا برا ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہے۔ پھر اپنا بزنس ہے، جبکہ ہادی ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ویسے بھی بزنس تو سارا شیراز نے سنبھالا ہوا ہے، ہادی کو اس میں کچھ نہیں ملنے والا۔ میں نے آج بہانے سے شارق کو بلوایا ہے۔ علیشہ سے میں نے صبح ہی خوب مار کر کیا ہے، وہ شام سے پہلے اپنے کمرے سے نہیں نکلنے والی۔ بڑی بھی کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ کمرے میں ہیں۔ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، مرد کی توجہ حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے، بس اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا اور 2-4 ادائیں دکھانا۔ سمجھو زیر ہو گیا، اور شارق ویسے بھی جذباتی لڑکا ہے، تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ رابعہ نے اپنے تجربات کی روشنی میں اسے سمجھایا تھا۔ چند ملاقاتوں میں ہی وہ شارق کو سمجھ گئی تھی۔ اس کی اکثر عادات بھی شیراز کی طرح تھیں، وہ بس ظاہر کو دیکھتا تھا، زیادہ کو ریت نہیں کرتا تھا۔ رابعہ کے لیے اس کی سب سے بڑی کوالٹی اپنی انا تھی، اور آج کل وہ اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔
ٹھیک ہے آپی، میں اب عقل میں آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ یہ جان کر کہ ہادی کو بزنس میں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس نے بھی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے شارق کے لیے حامی بھر لی تھی اور رابعہ کے لیے بڑی عقیدت کا مظاہرہ کیا تھا، جسے سن کر اس کی گردن میں کلف لگ گیا تھا۔ بس اب جیسے ہی میں کہتی ہوں ویسے ہی کرنا۔ مجھے لگتا ہے شارق آ گیا ہے، تم ریڈی ہو جاؤ، اس نے گاڑی کا ہارن سن کر کہا اور خود اسے ریسیو کرنے باہر نکل گئی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے عاتقہ، اور عاتقہ یہ شارق ہے، شیراز کے کزن اور اس گھر کے ہونے والے دولہا بھی۔ رابعہ نے شارق کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں کو آپس میں تعارف کروا دیا۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو، عاتقہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوش دلی سے کہا تھا۔ می ٹو، اس نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ بیٹھے نا، ویسے تو شادی میں بھی آپ کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت ایسا تفصیلی تعارف نہیں تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی بات میں مسکرایا تھا۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی عاتقہ، تم علیشا کو بھی بلا لاؤ، اکٹھے مل کے محفل جماتے ہیں۔ ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہیں شارق کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی، بیچارہ اداس ہو گیا ہوگا۔ عاتقہ کو کہنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے شارق کو چھیڑا تھا، اور اداس تو وہ واقعی ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں سے اس نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی، پتہ نہیں علیشا اس سے کیوں کترا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جی اچھا آپی، وہ فرمانبرداری سے سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ وہ شارق کو کوئی بہت مزے کا واقعہ بتا رہی تھی جب تقریباً 5 منٹ کے بعد عاتقہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اسے آواز دی تھی۔ میں ابھی آئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ دانستہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آپی، علیشا کہہ رہی ہے مجھے نہیں ملنا شارق سے۔ عاتقہ کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ارے بچی ہے، وہ ایسے ہی ضد کر رہی ہوگی، میں خود لے آتی ہوں۔ رابعہ آگے بڑھنے لگی جب عاتقہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی ہیں، لیکن وہ غصے میں ہے، شاید دروازہ بند کر لیا ہے اس نے۔ عاتقہ کے لہجے میں اتنی شرمندگی تھی جیسے وہ خود کا زوردار ہو۔ اچھا، میں پھر بعد میں اسے سمجھاؤں گی، ابھی تو تم اندر جاؤ نا، شارق کو کمپنی دو اور اسے فیل مت ہونے دینا، میں چائے وائے کے لیے آتی ہوں۔ وہ اسے تائید کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شارق کو از حد خفت نے آن گھیرا تھا، اسے اپنی نہایت تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ عاتقہ نے اسے باتوں میں لگا لیا اور اس کا ذہن بٹ گیا۔ رابعہ ڈھیروں لوازمات سمیت اندر داخل ہوئی تھی اور عاتقہ نے خود بصد اسرار سے اسے ہر چیز کھلائی تھی۔ اسے علیشا کی بات یاد آئی جب ایک دفعہ اس نے کہا تھا، یار کیسی فیانسی ہو تم، خود ٹھونسے جا رہی ہو اور مجھے بھی تو اسرار سے کھلاؤ نا۔ یہ بریانی میں نے اپنے ابا حضور کے لیے نہیں تمہارے لیے بنائی ہے، کتنی کھانی ہے کھا لو، مجھ سے زیادہ نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے صاف چڑھایا تھا، تم تو شادی کے بعد بھوکا مراؤ گی۔ وہ مصنوعی آہ بھرتی نکل گئی۔ باہر کسی اچھائی کی امید تم نہ رکھنا مجھ سے، ڈٹائی سے اسے کہتی وہ زور سے بلکتی تھی۔ یہ نگٹس لینا آپ، بہت مزے کے ہیں، اور چائے ڈالوں آپ کے کپ میں؟ عاتقہ کی اسرار بھری آواز سے حال کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ اگر تمہیں میری پرواہ نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے عاتقہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس 1 گھنٹے کی محفل میں وہ بہت حد تک شارق کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آپس میں فون نمبر کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد دونوں بہنیں اسے رخصت کرنے پورچ تک آئی تھیں۔ بہت خوش دلی سے دونوں اسے ہاتھ ملا کر گاڑی میں جا بیٹھا تھا، اس بات سے قطع نظر کی کہ کسی کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کے پتھرا گئی تھیں۔ شارق کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، وہ مجھے کیوں اگنور کر رہا ہے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ آج وہ ماما کے ساتھ فضیلہ آنٹی کی طرف گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شارق سے اس معاملہ کو کلیئر کر کے ہی رہے گی، لیکن اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا تھا جب شارق نے بغیر کسی مروت سے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ فضیلہ آنٹی بیچاری سارے قصے سے لا علم تھیں اور وہ اپنی جگہ شرمندہ ہوئیں۔ ماما کو البتہ تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ شارق کا دن بدن بدلتا رویہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ کہاں وہ علیشا فرحان پر جان چھڑکتا تھا اور کہاں وہ اسے دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود از حد پریشان تھی کہ کس نے اپنا مسئلہ شیئر کریں۔ شیراز سے تو اچھائی کی امید رکھنا ہی
بیکار تھا۔ ہادی نے ویسے ہی بھڑک اٹھنا تھا اور علیشا تو پہلے ہی اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ رابعہ کو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ایسے میں صرف فضیلہ ہی تھی جن سے وہ اس موضوع پر گفتگو کر سکتی تھی، لیکن وہ یہ ٹاپک علیشا کے سامنے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس دن تو وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی ہی۔ چند دن بعد مناسب موقع دیکھ کے وہ ایک مرتبہ پھر فضیلہ کی طرف آ گئی تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ فضیلہ خود بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ فضیلہ جو کہنا چاہتی ہیں وہ ان کی ہستی کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ بھابھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بچوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ علیشا کا تو نام سن کر ہی اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک دن شادی کا تذکرہ چھیڑا تو بے حد غصے میں آ کر کہنے لگا، میں اپنی پسند سے شادی کروں گا اور اس لڑکی سے کروں گا جس سے مجھ سے محبت ہو، میری اہمیت کا احساس ہو۔ میں تو خود بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ وہ ازحد ندامت سے بتا رہی تھیں جیسے غلطی شارق کی نہیں خود ان کی اپنی ہو، اور نیدر تو یوں خاموش تھی جیسے اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ انہیں یوں گمسم دیکھ کر فضیلہ کو مزید شرمندگی ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں بھابھی، میں پھر سمجھاؤں گی اسے، یہ کوئی مذاق تو نہیں۔ میں فرحان بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں ان سے کیا وعدہ نبھا نہ سکی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے پھوپھو۔ ہادی جو ماما کو لینے آیا تھا ساری گفتگو سن چکا تھا۔ بظاہر تو اس نے بڑے تحمل سے کہا، لیکن اندر سے اسے شارق کی اس حرکت پہ بہت غصہ آیا۔ لیکن ہادی، انہوں نے کچھ کہنا تو اس نے بیچ میں ہی ان کی بات ٹوک دی۔ پھوپھو، آپ جو بتاتے ہوئے ہچکچا رہی ہیں نا، میں وہ سب جانتا ہوں۔ شارق عاطقہ میں انٹرسٹڈ ہے، میں اسے خود کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ ہماری بہن اتنی ازدہ نہیں ہے کہ اسے زبردستی کسی کے سر تھوپا جائے۔ میں جانتا ہوں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے ہماری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، اور رہا شارق تو اس کے ساتھ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں۔ سوری پھوپھو اگر آپ کو برا لگا ہو، لیکن میرا خیال ہے اتنا تو ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ چلیں ماما۔ آخر میں اس نے حق و حق بیٹھی نیدر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ فضیلہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی تھی، ان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی بے حد شرمسار تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہادی؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مگر آتے ہی وہ بری طرح بکھر گئی تھیں۔ ہادی کے کندھے سے لگ کر ٹوٹ پڑی اور رونے لگی۔ ان کی نگاہوں کے سامنے بار بار علیشا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میری بے قصور بچی کیسے اس دکھ کو سہ پائے گی؟ آپ کیوں رو رہی ہیں ماما؟ شکر کریں کہ اس بے حمیت بے ضمیر شخص سے ہماری بہن کی جان چھوٹ گئی۔ اگر شادی کے بعد بھی وہ ایسے گل کھلاتا تو ہم کیا کر لیتے؟ وہ انہیں تھپکتے ہوئے مسلسل رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیشا کا کیا ہوگا ہادی؟ میری معصوم بچی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنا سکون گنوا بیٹھی ہوں۔ ابھی تو بیٹے کے لگائے گئے کھاؤ نہیں بھرے تھے کہ بیٹی کا غم بھی ان کے سر پہ آن پڑا تھا۔ وہ کس کو کہتی؟ دنیا صرف ایک شارق پہ ختم نہیں ہو جاتی ماما۔ اب آپ تو جانتی ہیں، مجھے تو شروع سے ہی شارق علیشا کے لیے سوٹیبل نہیں لگتا تھا۔ یقیناً اس کا مقدر اللہ نے بہت اچھا لکھا ہے، اور ویسے بھی ماما، علیشا اب پہلے جیسی نہیں رہی، وہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ ہادی نے تسلیاں جاری رکھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگ کے کھڑی علیشا کو گویا پتھر کی ہو گئی ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی زندہ تھی، اور شاید ہادی سچ ہی کہہ رہا تھا کہ وہ اب سمجھدار ہو گئی ہے۔ تبھی تو اس کی ساکت آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد ہی وہ سرتا پا بدل گئی تھی۔ اس نے اپنے دکھ کو اندر ہی کہیں سینے میں دفن کر لیا تھا۔ شہراز بھائی سے کوئی شکایت، کوئی فرمائش کرنا، رابعہ بھابھی کو پلٹ کے جواب دینا، عاطقہ کی آمد پر ناک منہ چڑھانا، وہ ہر چیز بھول گئی تھی۔ یا تو زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی یا ماما اور ہادی سے بات چیت کر لیتی، بس اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی تیسرا کام نہیں تھا۔ ماما اس کی حالت دیکھ دیکھ کر کرتی تھیں۔ علیشا کا BCS اور ہادی کا MA کمپلیٹ ہوا تو شہراز بھائی نے مزید ان کا پڑھائی کا خرچ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہاں تک تم دونوں کو پڑھا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب آگے ہادی کی ذمہ داری ہے کہ کل کو میرا اپنا بچہ بھی آنے والا ہے، مجھے اب اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ رابعہ بھابھی آج کل امید سے تھی، اسی لیے اس کے نخرے آسمان کو چھو رہے تھے۔ نیدر جو ابھی تک علیشا کے غم کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی،
اس نئی ابتدا پہ وہ بے پناہ پریشان ہو گئی تھیں۔ شیراز کے اندر سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ علیشہ کی شادی کے معاملے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور ہادی کو تو بزنس میں انوالو ہونے سے اس نے صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ میری ذاتی کمائی اور محنت ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ماما، میں ہوں نا، آپ بس ہمارے لیے دعا کریں۔ ہادی فقط انہیں تسلیاں ہی نہیں دیتا تھا بلکہ آج کل وہ خوب تگ و دو میں لگا تھا، اور بالآخر ایک دن اس کی جدوجہد مسلسل رنگ لے آئی تھی۔ اسے یوکے سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا تھا۔ فی الحال ٹرائلز بیسس پہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن اچھی پروگریس صورت میں مستقل جاب کے امکان روشن تھے، اور وہ پیکج بھی بہت اچھا دے رہے تھے۔ ہادی بہت خوش تھا۔ ماما اور علیشہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی تھیں۔ ہادی کی وجہ سے دونوں خواتین کو بہت ڈھارس رہتی تھی، اس کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی ہو جائیں گی۔ ہادی ان کی کیفیات بھانپ گیا تھا، جب بھی بہت پیار سے انہیں سمجھایا تھا، یہ پریشانی اور اداسی صرف وقتی ہے، میں ساری زندگی آپ دونوں کو یہاں گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، جلد ہی آپ کے لیے الگ گھر کا ارینج کر دوں گا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، پھر علیشہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اور تم اپنی پڑھائی سٹارٹ کرو، اخراجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پڑھائی نہیں، جاب کروں گی۔ نگاہیں جھکا کر لب کچلتے ہوئے اس نے اس کی تردید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کر دیا تھا۔ ماما نے چون کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ٹیس سی اٹھی تھی ان کے دل میں، کتنی زندہ دل تھی ان کی بیٹی، حالات کی چکی میں پس کر کیسی مرجھا گئی وہ۔ ضرور کرنا جاب، لیکن پہلے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو، تمہاری کوالیفیکیشن اتنی ضرور ہو کہ تمہیں کوئی باعزت پوسٹ مل سکے۔ وہ جانتا تھا سیدھے لفظوں میں وہ کبھی نہیں مانے گی۔ شیراز بھائی کی بدلتے روپ نے اسے ہادی کی طرف سے بھی محتاط کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کے خدشات اور نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ پر امید تھا، اسے امید تھی اب روشنی کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ وہ دوبارہ جلد ہی ایک ایسا گھر بنانے والا تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ علیشہ کی شرارتیں، ماما کی پیار بھری ڈانٹ، مسکراتے دن، جگمگاتی راتیں، ان دونوں کو امید کے دیے تھما کر وہ چلا گیا تھا۔ شیراز بھائی اور رابعہ بھابھی نے بھی کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان دونوں نے کم از کم اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ اگر میں غلط نہیں تو آپ ہی علیشہ ہیں نا؟ گلا کھٹکھٹاتے ہوئے اس نے کسی اجنبی مرد کی پرتجسس آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں مستغرق تھی، ہڑبڑا کے اٹھی۔ تعجب اور سوالیہ نظروں میں ناگواری کا تاثر خاصا واضح تھا، جس کا مقابل پرقطع اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ کون ہیں مسٹر، اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولی تو لہجے میں تلخی اور کڑواہٹ تھی۔ وہ بھی تو اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر ریتے پھاڑے اسے گھورے جا رہا تھا، گویا نظروں سے ہی سالم نگل جائے گا، اور مسکراہٹ تو بانچھوں تک چھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کا تلخ ہونا کوئی غیر فطری نہیں تھا، مستزادیہ یہ کہ وہ تھا بھی انجان۔ ناچیز کو نصیر سمین کہتے ہیں، اور یہاں رہا یہ سوال کہ یہاں کیا کر رہا ہوں، تو آپ کے دیدار کے شوق میں حاضر ہوئی ہے۔ وہ یوں ہی پرشوق نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا؟ وہ اچھل ہی پڑی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ غصے سے اس کی حالت بھری ہو گئی، جب یہ آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو گئی۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ رابعہ اس کی آواز سن کر اپنے بے ڈول ہوتے وجود کے ساتھ وہ مشکل لاؤنج تک آئی تھی۔ ارے بھائی جان، آپ کب آئے؟ آپ؟ نصیر میمن کو دیکھ کر وہ خوشی سے چلا اٹھی۔ کیسی لگی؟ رابعہ، یہ کارٹون اس ہی کے خاندان کا ہو سکتا ہے۔ وہ بددلی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کیسی لگی؟ رابعہ نے بڑے غور سے اس کا انہماک دیکھا تھا، جس کی نظروں نے آخری سرے تک علیشہ کا پیچھا کیا تھا، اور علیشہ کے کمرے میں غائب ہو جانے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس نے یہ سوال کیا تھا۔ کیا بتاؤں رابعہ، 40 سالوں میں ایسا سوگوار حسن پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ بس اب تم جلدی سے اگلے معاملات طے کرو اور مجھے بتاؤ کہ کب سر پہ زہرہ سجا کے اس کی پری کو لینے آؤں۔ اس کے لہجے میں نو عمر لڑکوں کی بے تابی جھلک رہی تھی۔
ارے ارے بھائی جان، چھری تلے دم تو لیں، آپ تو ایک ہی چھلانگ میں عشق کے جاریے دریا پھلانگ لینا چاہتے ہیں۔ رابعہ کی مکار آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نسیم میمن اس کا تایا زاد بھائی تھا، کروڑوں کی جائیداد اور بزنس کا مالک۔ وہ شادیاں بھگتتا چکا اور تیسری کی تلاش میں تھا۔ رابعہ اس کی فطرت سے خوب واقف تھی۔ علیشا کے ذریعے اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک تو شارق کو عاطقہ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا تھا اور دوسرا نسیم میمن کی شادی علیشا سے کروا کر اس نے نسیم میمن سے لاکھوں بٹورنے تھے۔ وہ ایسا ہی شاہ خرچ تھا، جو چیز پسند آ جاتی اسے حاصل کرنے کے لیے وہ بدی طریق پیسہ بہا دیتا تھا۔ صفحہ نمبر 62 کا پارٹ 3 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول میں اداس رہتا ہوں شام کا بقیہ حصہ پارٹ 7 پہ سماعت فرمائیے۔